جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ آپ کی ہوگی میں کہتا تھا اور آج صبح بھی میں نے یہ بات کی کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہہ دیجئے کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ آج سپریم کورٹ کے احاطے میں علامہ اقبال کے پوتے ولید اقبال صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے مجھے بڑی خوشی ہے کہ مفکر پاکستان نے جو سوچ دی تھی، آج اس سوچ پہ ہماری سپریم کورٹ کے محترم معزز اور بہادر جج صاحبان نے مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ ثبت کیا کیا ہے؟ ثبت یہ کیا ہے کہ آج کے بعد سے پاکستان میں آئین کی بالادستی ہوگی، پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوگی۔ آج مرحوم جسٹس منیر صاحب کا نظریہ ضرورت جسٹس منیر صاحب کا جو تھا نظریہ ضرورت ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ نظریہ ضرورت آج سپریم کورٹ کے احاطے میں کورٹ نمبر 1 میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ اب نظریہ ضرورت پہ نہیں، قانون پہ، آئین پہ ملک چلے گا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان سب لوگوں کو جو اس مشکل گھڑی میں اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ یہ کالا کوٹ کھڑا ہوا، وکیل نے ثابت کیا، کل جس طرح پورے پاکستان سے وکلاء آئے اور سپریم کورٹ کے باہر حفاظت کرتے رہے اپنے آئین کی، اپنے جج صاحبان کی، میسج بڑا کلیئر تھا کہ شہباز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب، اب یہ 1996 نہیں ہے، اب یہ 1997 نہیں ہے کہ آپ سپریم کورٹ پہ کسی طرح کا بھی حملہ کر سکیں، یا جسمانی طور پہ یا پارلیمنٹ کی آڑ لے کے، جس طرح پارلیمنٹ میں آپ نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ہماری سپریم کورٹ کے اختیارات کم کرنے کی ناکام کوشش آپ نے کی، جس طرح کی ہرزہ سرائی ہوئی، الامان الحفیظ، جس طرح پچھلے 2-1 ہفتوں سے سپریم کورٹ کے ججوں کے نام لے لے کر جلسوں میں ہرزہ سرائی کی گئی، ماضی میں ایسا ہم نے نہیں دیکھا، ماضی میں ایسا نہیں ہوا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنا دھونس، دھاندلی، دھمکی، ہرزہ سرائی، لالچ اور زور زبردستی کرنے کی اور ایک پریشر ڈالنے کی ایک روایت کو انہوں نے ایک نئی روح اس میں بخشی، میں سمجھتا ہوں کہ کل جو بلاول صاحب نے بات کی کہ اگر یہ نہ ہوا یا وہ نہ ہوا تو اس ملک پہ ایمرجنسی یا مارشل لاء کے سائے لہرانے کی بات کی، اور کوئی بات کرے تو کرے، بلاول صاحب آپ کو سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ آپ کے نانا جو ہیں اس ملک کو آئین دینے والے وزیر اعظم تھے، اور آج ان کی برسی ہے، اور برسی کی رات آپ نے کل مارشل لاء کی بات کی۔ سپریم کورٹ نے آج ایک تاریخ کا، میں سمجھتا ہوں، ایک دھارا درست کیا ہے۔ 4 اپریل کو اگر بھٹو صاحب کی پھانسی ہوئی تھی تو آج 4 اپریل کو آئین کا ایک سمت درست ہوئی ہے، آئین کے مطابق ایک فیصلہ آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ فیصلہ پاکستان کی جوڈیشری کی تاریخ میں یہ سنہری حروف سے اس لیے لکھا جائے گا کہ جب بہت سی طاقتور لوگ، جب رات کے اندھیرے میں پارلیمنٹ کے اجلاس کیے جاتے تھے، جب کابینہ کے اجلاس کیے جاتے تھے، آخری رات کل تک سپریم کورٹ کے خلاف سازشیں کی جاتی رہیں، اس کے باوجود یہ مرد بحران جو ہے وہ کھڑے رہے، اور میں سمجھتا ہوں آج عمران خان صاحب کی جوڈیشل موومنٹ کی جیت ہوئی ہے، جس مقصد کے لیے تحریک انصاف بنی تھی کہ پاکستان میں رول آف لا ہوگا، اور میں آپ سب کو بھی کہنا چاہتا ہوں پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوگی، یہ آپ کی جیت ہے، یہ آپ کی جیت ہے، یہ آپ کی جیت ہے، اور یہ آپ کی بھی جیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قانون کی حکمرانی ہوگی تو بڑے بڑے پراڈو اور بڑے بڑے لینڈ کروزر اور ڈالوں والے جن کے پاس بندوقیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے سیاسی زعماء، لیڈران، وہ لوگ جو لوگوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ان کا جس طرح ماں کے آغوش میں بچہ پناہ لیتا ہے، اسی طرح غریب آدمی، ایک لکھاری، ایک قلم کا مزدور، ایک شریف آدمی جس کا کوئی نہیں ہوتا، وہ اللہ کے بعد عدالت کے احاطے میں آ کے پناہ لیتا ہے۔ تو آج ان لوگوں کی جیت ہوئی ہے جو قانون کی طرف اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے دیکھتے ہیں۔ آخر میں ایک بار پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے لیے بڑا ایک اہم دن ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ یہ حکومت ادھر ادھر کی بات نہ کرے، یہ حکومت آئین سے انحراف نہ کرے، جو سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے اس پہ الیکشن کریں۔ اور میاں صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اور بلاول صاحب کو بھی، آپ بھی سیاسی کارکن ہیں، آپ کیوں عوام سے ڈرتے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، تو ووٹ کو عزت آپ ایسے دیں گے کہ ووٹر کو بھی عزت دو، ووٹر کو عزت دیں، پاکستان کے لوگوں کے پاس جائیں، الیکشن کا سامنا کریں، اور اگر آپ میں دم ہے تو ووٹ لے کے واپس ان ایوانوں میں آئیں۔ سازشیں کر کے آپ الیکشن کو پوسٹ پون نہ کر سکے، سازشیں کر کے آپ الیکشن کمیشن کو یا پاکستان کے اور اداروں کو اس کام پہ مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ الیکشن کو پوسٹ پون کریں، سازشیں کر کے آپ کچھ نہیں کر سکتے، صرف اور صرف عوام کے سامنے اپنے آپ کو اور بے نقاب کریں گے۔ آخر میں پھر پاکستان کے تمام حق پرست لوگوں کو، وکلاء برادری کو، جج صاحبان کو، صحافیوں کو، کسانوں کو، مزدوروں کو،
ہمارے قلم کے مزدوروں کو، ہمارے ان لوگوں کو جو اس ملک میں حقیقی آزادی چاہتے ہیں، جو اس ملک میں آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں، ان سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ پاکستان کے عوام سے اپیل ہے، پاکستان کے تمام شہریوں سے یہ اپیل ہے کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ نے یا کسی اور عنصر نے اس فیصلے کے رستے میں رکاوٹیں حائل کرنے کے لیے کوئی ہتھ کنڈے استعمال کیے، کوئی obstructions کاز کی، تو پاکستان کے عوام نے اس قانونی اور آئین کے مطابق تشکیل کردہ بینچ کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس فیصلے کے نفاذ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم کی وہ 13 جماعتیں جن کے بارے میں عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ایک دن آئے گا جب ایک طرف پی ٹی آئی اکیلی کھڑی ہوگی، خان صاحب اکیلے کھڑے ہوں گے اور باقی سارے دوسری طرف اکٹھے ہو کے کھڑے ہوں گے۔ اب ان کا امتحان ہے کہ کیا وہ الیکشن سے فرار ہوتے ہیں، کیا وہ آئین سے فرار ہوتے ہیں، کیا وہ عدالت کے فیصلے سے فرار ہوتے ہیں۔ ان کو میاں نواز شریف تو فرار ہو کے 10 روپے کا اسٹیمپ پیپر 50 کا سائن کر کے چلے گئے، بگاڑے بن گئے۔ عوام کے اوپر اب یہ لازم ہے کہ ان کو بھگوڑے نہیں بننے دینا۔ اب الیکشن سے کوئی فرار نہیں ہے، انشاءاللہ جو برا بھلا ہمیں کہنا ہے کہہ لو، الیکشن کے میدان میں آ کے کہو، فیصلہ بیلٹ باکس میں، فیصلہ مہر لگا کے ہوگا، فیصلہ آپ کی تقریروں سے، آپ کے کوٹ کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے، آپ کے ہمارے لیڈروں کے اوپر کیچڑ اچھالنے یا الزام تراشی کرنے سے نہیں ہوگا۔ فیصلہ بیلٹ سے ہوگا، فیصلہ ووٹ سے ہوگا، فیصلہ عوام کی آواز سے ہوگا۔ اور سپریم کورٹ نے آج جو حلف لیا ہوا ہے کہ میں اپنے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا، آج الحمدللہ اس سے بڑی آئین کی پاسداری ہمیں نہیں ملی۔ 90 دن کا مذاق ماضی میں صرف اس وقت بنتا رہا جب اس ملک میں آئین معطل تھا، جب اس ملک میں فوجی آمر حکمران تھے۔ آئین کے ہوتے ہوئے 90 دن سے بھاگنا آئین سے غداری اور آئین سے بغاوت کے مترادف ہے، جس کے اوپر آج سپریم کورٹ نے بھی مہر ثبت کر دی ہے کہ اس 90 دن سے کوئی فرار نہیں ہوگا۔ یہ 90 دن ہمارے آئین کی ڈکٹیشن ہے اور ہماری عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے۔ یہ 90 دن ضیاء الحق کے 90 دن نہیں ہے جو دفن ہو گئے ہیں۔